چلتے پھرتے وضو بغیر وضو یہ تسبیح پڑھو، 4000 سال کی عبادت اور 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھولنے کی ایک ایسی کنجی ہے جو صدیوں سے اولیاء کرام اور مقربین کے سینوں میں محفوظ چلی آ رہی ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر عرش عظیم کو ہلا دیتی ہے اور جن کے بدلے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت کے وہ سمندر بہا دیتا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ آج ہم جس تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اسے آپ چلتے پھرتے کام کاج کے دوران وضو کے ساتھ یا بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ یہ 4000 سال کی مسلسل عبادت، 1,00,000 حج، مقبول حج اور 10,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اس عظیم الشان فضیلت کی بنیاد اس ایمان افروز واقعہ پر ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت میں تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مستغر تھے کہ اچانک فضاؤں میں ایک ایسی خوشبو مہکی جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ نور کی کرنیں پھوٹنے لگیں اور کائنات کے ذرے ذرے پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رب الذوالجلال کا ایک نہایت ہی خاص پیغام لے کر نازل ہوئے۔ ان کے اترتے ہی ہوائیں معطر ہو گئیں اور فرشتے صف در صف ادب سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج آپ کے پاس رب کریم کا وہ راز لے کر آیا ہوں جو آپ کی امت کے اس خوش نصیبوں کے لیے ہے، جو قیامت کے دن اس مقام پر فائز ہوگا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جب میدان محشر میں ہر طرف تپش ہوگی اور لوگ اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبے ہوں گے، تب یہ خوش نصیب ایک ایسے چہرے کے ساتھ نمودار ہوگا جس کا نور 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا۔ اسے دیکھ کر لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا یہ کوئی نبی ہے یا یہ کوئی بزرگ برگزیدہ ولی ہے یا اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ تب غیب سے ایک آواز گونجے گی کہ نہیں، یہ تو امت محمدیہ کا وہ عام سا بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو آج میں آپ کو سکھانے آیا ہوں۔ محترم ناظرین گرامی، یہ وہ کلمات ہیں جن کا پڑھنے والا بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچے گا اور پلسرات پر اس رفتار سے گزرے گا جیسے آسمان سے بجلی گوندتی ہے۔ اس کی زندگی کے تمام گناہ، چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں، درختوں کے پتوں کے تعداد کے برابر ہوں یا آسمان سے گرنے والے بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے لمحوں میں معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ! ان کلمات کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ اگر انہیں دکھتی ہوئی آگ پر پڑھا جائے تو اس کی تپش گلزار میں بدل جائے، اگر کسی بلند و بالا پہاڑ پر پڑھا جائے تو وہ رب کی بڑائی کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر کوئی پیاسا شدت پیاس میں یہ کلمات پڑھے تو اس کی تڑپ غیبی پیاس بجھنے والے چشمے سے سیراب ہو جائے، اور اگر کوئی بھوکا ہو اور اسے دنیا میں رزق کا کوئی رستہ نظر نہ آتا ہو تو اسے تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر غیب رزق کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتے، یہاں تک کہ وہ طالب علم یا وہ لوگ جو حافظ قرآن بننے کی تڑپ رکھتے ہیں مگر ان کا حافظہ کمزور ہے، اگر وہ ان کلمات کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف ان کے سینے میں نور بن کر سما جائے گا۔ اس طرح محترم ناظرین، ان کلمات کی برکت صرف حفظ قرآن تک محدود نہیں ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو طالب علم دنیاوی علوم میں بھی پیچھے ہو یا جس کا ذہن منتشر رہتا ہو، یہ تسبیح اس کے دماغ کے بند کھلیوں کو کھول دیتی ہے اور اس کے فہم و ادراک میں وہ تیزی پیدا کرتی ہے کہ مشکل سے مشکل سبق بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر دراصل انسانی روح کی غذا ہے، اور جب روح کو اپنی پسندیدہ غذا مل جاتی ہے تو وہ جسم کو ایسی توانائی فراہم کرتی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، کائنات کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اللہ کی توحید کا دامن مضبوطی سے تھاما، کائنات کی تسخیر ان کے لیے آسان ہو گئی۔
یہ چوتھا کلمہ محض الفاظ کی تکرار نہیں بلکہ یہ ایک عہد ہے جو بندے اپنے رب سے کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جب یہ یقین دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان کو نہ تو غربت کا ڈر رہتا ہے اور نہ ہی دنیاوی دشمنوں کا خوف۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو کائنات میں صرف اس شخص کی تلاش میں رہتے ہیں جو اللہ کی توحید بیان کر رہا ہو۔ جیسے ہی کوئی بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا پکارتا ہے، وہ فرشتے اس کے گرد اپنے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں وہ خوش نصیب کتنا بڑا ہوگا جس کے لیے فرشتے عرش الہی پر معافی کی درخواست کر رہے ہوں۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کی زندگی سے نحوست کے کالے بادل چپٹ جاتے ہیں اور اس کے گھر میں خوشحالی کی وہ کلیاں کھلتی ہیں جو کبھی مر جاتی نہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سخت جادو یا نظر بد کا شکار ہو جس کی وجہ سے اس کے کاروبار میں بندش آ گئی ہو یا گھر میں ہر وقت بیماری کا ڈیرا تو اسے چاہیے کہ وہ اس تسبیح کو اپنے ڈھال بنا لے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں سن کر شیاطین ایسے بھاگتے ہیں جیسے سورج کی روشنی آنے پر اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی صفات سمدیت اور اس کی قدرت کا اظہار ان کلمات میں اس قدر واضح ہے کہ جو شخص اسے پڑھتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کائنات کے اصل مالک سے جڑ گیا ہے۔ بہت سے لوگ وظائف کی تعداد کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ یہ تسبیح صرف ایک مرتبہ بھی سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کا وزن میزان عمل میں پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری نکلے گا۔ 1,00,000 مقبول حج کا ثواب ان لوگوں کے لیے اللہ کا وہ خاص انعام ہے جو جسمانی یا مالی کمزوری کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کی حاضری سے قاصر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی حاضری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے بندے کی تڑپ کو دیکھتا ہے اور جب وہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی بادشاہیت اور قدرت کی گواہی دیتا ہے تو اللہ اسے وہی اجر عطا فرما دیتا ہے جو وہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ لوگ جو راحتوں کو اٹھ کر عبادت نہیں کر سکتے یا جن کے پاس نفل نمازوں کا وقت نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ تسبیح ایک ایسا شارٹ کٹ ہے جو انہیں 4,000 سال کی عبادت کا ثواب فراہم کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ ہمیں اس مادی دوری میں جہاں ہر طرف افراتفری اور اپنے لیے چند لمحے نکال کر اس تسبیح کا ورد کرنا چاہیے۔ چلتے پھرتے کام کاج کے دوران یا آرام کرتے وقت جب آپ کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے تو آپ کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا، آپ کی سانسیں تسبیح بن جائے گی اور آپ کا دل ذکر الہی کا مرکز بن جائے گا۔ محترم ناظرین گرامی، یہ ذکر انسان کے اندر وہ سکون پیدا کرتا ہے جو دنیا کے کسی مہنگے سے مہنگے علاج یا تفریح میں موجود نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں لا ملک یعنی بادشاہیت اسی کی ہے تو آپ کا دل تسلیم کر لیتا ہے کہ جب بادشاہ میرا رب ہے تو مجھے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ محترم ناظرین، اس نورانی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ذکر الہی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے اور معرفت کا سب سے قریبی راستہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ یہ تسبیح دراصل توحید باری تعالیٰ کا وہ نچوڑ ہے جو بندے کو کائنات کے تمام جھوٹے سہارے سے کاٹ کر صرف ایک اللہ کا محتاج بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور جب آپ اس ذکر کے ساتھ اللہ کی قدرت اور اس کی بادشاہیت کے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی ایٹمی طاقت بن جاتی ہے جو انسان کے گرد ایک مضبوط اور روحانی قلعہ تعمیر کر دیتی ہے۔ اس قلعے کے اندر موجود انسان کو نہ تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی حاسد کی نظر لگ سکتی ہے اور نہ ہی شیطان اپنے وسواسوں سے اسے گمراہ کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم وظائف کو تو بہت کرتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں کہ وظیفہ صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ پر اس کامل یقین کا نام ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو آپ کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میری بیماری، میرا قرض، میری پریشانی اور میری بے اولادی اس رب کے سامنے کچھ بھی نہیں جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ محترم ناظرین گرامی، یہی یقین ہی
वो चीज़ है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। रवायत में आता है कि जब बंदा खलूस दिल से अल्लाह की तौहीद बयान करता है तो अर्श इलाही के पाए काँपने लगते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने सच कहा, गवाह रहो, मैंने इसकी पुकार सुन ली। 4000 साल की इबादत का सवाब मिलना अल्लाह की इस वुसअत रहमत की दलील है जो इसने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास कर रखी है। हम एक ऐसी उम्मत हैं जिनकी उम्रें मुख्तसर हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें ऐसे अमाल अता फरमा दिए हैं जिनका अजर हज़ारों साल की ज़िंदगियों से भी बढ़कर है। 1 लाख मकबूल हज और उम्रे का सवाब मिलना इन लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है जो तड़पते तो हैं कि काश हम भी अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सकें, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से नहीं जा पाते। अल्लाह करीम की रहमत देखिए कि इसने आपकी ज़बान पर वो कलमात जारी कर दिए जो आपको घर बैठे हज मकबूल का सवाब अता कर रहे हैं। ये अल्लाह का वो फजल है जिसे वो जिसके लिए चाहता है चुन लेता है। अल्लाह आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन जानिए कि ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि ये अल्लाह का बुलावा है कि वो आपके नाम अमाल को इन अजीम नेकियों से भरना चाहता है। हमें अपनी ज़िंदगियों के कीमती लम्हात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो वक्त जो हम फजूल बातों या मोबाइल पर सर्फ करते हैं, अगर इस वक्त में ये तस्बीह पढ़ लिए जाए तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी हमें वो मकाम मिलेगा कि फरिश्ते हम पर रश करेंगे। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, अब हम इस वीडियो के इस मरले पर पहुंच चुके हैं जहां हम आपको इस अमल की वो मखसूस तरतीब बताएंगे जिसके ज़रिए आप इन तमाम बरक़ात को हासिल कर सकते हैं। ये अमल इतना आसान है कि आप इसे किसी भी हालत में कर सकते हैं। आप दफ्तर जा रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या घर के कामों में मसरूफ़ हों, आपकी ज़बान पर ये ज़िक्र जारी रहना चाहिए। अमल का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अपने दिल में इस मकसद की नीयत करनी है जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, चाहे वो रिज़्क़ की तंगी हो या कोई ला इलाज बीमारी। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, क्यों ना कि दरूद पाक के बगैर कोई भी दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती। इसके बाद आपने नहायत ही तवज्जो और यकसुई के साथ इस चौथे कलमे की एक तस्बीह यानी 1000 मरतबा इन अल्फाज 100 मरतबा इन अल्फाज को दोहराना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इन कलमात को पढ़ते हुए अपने दिल में ये तसव्वुर रखें कि अल्लाह अकेला है, बादशाहियत इसी की है, तारीफ इसी के लिए है और वो हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने पर कादर है। जब आप 100 मरतबा ये तस्बीह मुकम्मल कर लें तो आखिर में दोबारा 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। मोहतरम नाज़रीन, ये मुख्तसर सा अमल आपकी ज़िंदगी में वो मज़्ज़ात लाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये तस्बीह आपके घर से नहौसत के साए ख़त्म कर देगी और वहाँ रहमत के फरिश्तों का नज़ुल होगा। याद रखें, वज़ू की पाबंदी इस ज़िक्र के लिए लाज़मी नहीं, लेकिन अगर आप बावज़ू होकर पढ़ेंगे तो इसका नूर और भी बढ़ जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी तौहीद का सच्चा का इकरार करने वाला बनाए और इस तस्बीह की बरकत से हमारी तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों को दूर फरमाए। या अल्लाह, जो भी इस वक्त किसी मुश्किल में है, इस कलाम पाक के सदक़े से इसकी मुश्किल आसान फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो और आप महसूस करते हैं कि ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। कि ना कि नेकी की बात फैलाना सदका जारिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली रूहानी वीडियो, ईमानी वज़ाइफ बर वक्त मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला का कोई सा भी प्यारा नाम लिखकर अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। और अगर मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो ईमानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।